نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز و محترم ادارہ حاضہ کے ناظم اعلیٰ صاحب، پرنسپل صاحب، محتمم صاحب، اساتذہ کرام، طلباء اعظام اور شہر کے معزز علمی اور روحانی بزرگان دین، مشائخ، علماء، شیوخ، مفتیان گرامی قدر اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عشق و محبت میں ڈوبے ہوئے سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں گھنٹوں کے حساب سے خطاب کرنے کا تو عادی نہیں ہوں، منٹوں میں ہی تقریر میری ہوتی ہے، سادی گفتگو ہوگی. اور چونکہ حضرت نے اعلان فرمایا کہ 9 بجے ہماری تقریب کے اختتام کا وقت ہے. اختتام کا وقت اسے کہتے ہیں جب محفل کے آخر میں دعا کا مرحلہ آ جائے. اس میں ابھی دستار بھی ہونی ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ اتنا وقت پہلے ہی اپنا خطاب ختم کر دوں جس میں دستار فضیلت بھی ہو جائے علماء کرام کی، اور اس کے بعد دعا وغیرہ بھی ہو سکے. اللہ اکبر. یہ ادارہ ہے مصباح القرآن. ابھی مجھے تاریخی پس منظر بتایا گیا کہ 2005 میں اس کا آغاز ہوا اور اب الحمدللہ اس کا 15 سال مکمل ہو گئے، 16واں شروع ہو گیا. مصباح القرآن کا مطلب ہے قرآن پاک کا چراغ، جس سے قرآن کی روشنی ظاہر ہو رہی ہے. تو قرآن کی روشنی کے ظہور کے لیے، اس کے پھیلانے کے لیے جس چراغ کی ضرورت ہے جس سے وہ روشنی پھیلے گی، 3 قسم کی پاور اس میں چاہیے، پھر وہ قرآن کی روشنی کو پھیلانے کے قابل ہوگا. نمبر 1، اسے اچھی طرح پڑھنا جانتا، جس طرح قرآن کو پڑھنے کا حق ہے، صحیح تلفظ کے ساتھ، صحت حرفی کے ساتھ، وہ تکلم اور قرات بھی درست ہو اور خوب ذوق و شوق سے حسن صوت کے ساتھ پڑھے. یہی حکم ہے قرآن کی قرات کا، قرآن کے پڑھنے کا، کہ سنوار کے پڑھو، خوبصورت انداز میں پڑھو، حسن صوت کے ساتھ پڑھو. نمبر 2،
اللہ توفیق دے تو پورے قرآن کو زبانی یاد کر لو، حفظ کر لو، بن دیکھے بھی اس کی تلاوت کرنے پر قادر ہو جاؤ۔ نمبر 3، جو کچھ قرآن میں آیا ہے اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرو۔ علوم قرآنیہ سے بھی مزین ہو، بہرور ہو، قرآن کے علوم کو سمجھو گے تو اس پر عمل ہوگا۔ آگے وہی راستہ بتا سکتا ہے جسے خود راستے کا علم ہو۔ جسے خود ہی راستہ نہیں پتا وہ دوسرے کو کیسے بتائے گا؟ تو مصباح القرآن ادارے کا نام اشارہ دے رہا ہے کہ قرآنی مصباح سے روشنی دینے کے لیے یہ تینوں لوازمات یہاں سے مہیا کیے جاتے ہیں۔ صحیح پڑھنے کا بھی اہتمام ہے، جس کو تجوید و قرات کہتے ہیں۔ حفظ کرنے کے لیے بھی کلاسیں موجود ہیں، بچے اپنے سینوں کو انوار قرآنی سے منور کر رہے ہیں، اور قرآنی علوم سکھانے کا بھی بندوبست ہے، الحمدللہ علی ذالک۔ اور پھر اس پر مزید اضافہ یہ کہ جدید دور کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے عصری علوم بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ تو میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں ادارہ کے بانیان اور ذمہ داران کو، ادارہ کے اساتذہ کو، ناظم صاحب، معتمم صاحب، پرنسپل صاحب، جو بھی حضرات اس میں کچھ بھی حصہ ہے ان کا، اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے اور بہترین انعام عطا فرمائے۔ میں نے قرآن مجید کا ایک جملہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، شرف حاصل کیا ہے۔ آپ حضرات نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا آپ کا سننا قبول فرمائے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ۔ ویسے تو اللہ ساری مخلوقات کا خالق ہے، مالک ہے، تمام افعال بھی اس کی مرضی اور منشا سے مارد وجود میں آتے ہیں۔ یہاں اس آیت میں اللہ پاک نے دو کاموں کا، دو چیزوں کا بطور خاص ذکر فرمایا کہ یہ دونوں اللہ کی مشیت کے تابع ہیں۔ یہ عام میں سے تخصیص ہے، ورنہ عام تو یہی ہے، ہر چیز اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ جمادات ہوں یا اس سے بہتر نباتات ہوں، یا اس سے اوپر حیوانات ہوں، یا پھر اس سے بھی اوپر انسان ہو، ملائکہ ہوں، سب اللہ کی مشیت کے تحت۔ مگر یہ دو کام بڑے اہم، دو خوبیاں، دو وصف جن کو اللہ نے یہاں اس آیت کریمہ میں بطور خاص ذکر فرمایا۔ خطاب اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ۔ محبوب تیرا رب یہ دونوں کام اپنی مرضی سے کرتا ہے، جب چاہے، جیسے چاہے، اپنی مشیت اور اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ اس میں نہ کسی کا مشورے کا دخل ہے اور نہ اور کسی کا، اللہ کریم کی مشیت کے تحت۔ نمبر 1، وہ پیدا اپنی مرضی سے کرتا ہے، مخلوق کو پیدا اپنی مرضی سے کرتا ہے، ورنہ اگر اللہ پاک ہمیں ہماری مرضی سے پیدا کرتا، اس میں ہماری مرضی کا دخل ہوتا، تو کوئی چاہتا ہے جس ملک میں بجلی نہ آئے، جی دھکے پڑیں، رزق حلال کمانے کے دروازے بند ہوں، لوڈ شیڈنگ، یہ وہ، ہم تو چاہتے یا اللہ ہمیں مدینہ منورہ میں پیدا کر دے، مکہ مکرمہ میں، بغداد شریف میں، یا ہمیں اس دور میں پیدا کر جب ہم تیرے محبوب کی زیارتیں کر لیں، یا ان کی زیارت کرنے والوں کی زیارتیں کر سکیں، مگر نہیں، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ یخلق ما یشاء،
وہ اپنی مرضی سے پیدا کرتا ہے، جسے چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے، جیسا چاہے، سب اس کی مرضی اور اس کی مشیت۔ نمبر دو، وہ مرتبے بھی اپنی مرضی سے عطا فرماتا ہے، کسی کو عزت، کسی کو ذلت، پھر عزت میں مختلف مراتب، کسی کو عزت، دوسرے کو اس سے بڑھ کر عزت، پھر اس سے بڑھ کر، اس کی مرضی اور مشیت پر ہے، جس کو جو مقام و مرتبہ عطا فرمائے، یہ دونوں چیزیں اس کی مشیت اور اس کی مرضی پر ہے۔ اب مخلوقات کتنی ہے، کتنی قسمیں ہیں، اللہ پاک ہی اپنے لشکروں کو بہتر جانتا ہے، کیا کچھ اس نے پیدا فرمایا۔ ہم تو صرف ایک انسان ہی کو دیکھ لیجئے، یہ اس کی تخلیق کا مظہر، نمونہ حسن تخلیق کا۔ اربوں خربوں انسان، کچھ گزر چکے، کچھ ہیں، کچھ قیامت تک آئیں گے، آپس میں کوئی ایک دوسرے سے بالکلیہ مشابہ نہیں، کوئی نہ کوئی علامت نشانی ہوگی جس سے وہ دوسرے سے شناخت پہچانے۔ کوئی کمپنی، کوئی کارخانہ کوئی چیز بنائے تو اگر اس میں ہزاروں لاکھوں چیزیں پیدا ہوتی ہیں تو ایک جیسی ہوگی، صرف اتنا ہوگا فلاں کمپنی کی بنی ہوئی ہے۔ وہ نمبر بھی لگائے گا تو کہاں تک لگائے گا؟ مگر اللہ پاک اس کی تخلیق کی وہ فیکٹری ہے، پیدا کر رہا ہے۔ ایک ہی ماں باپ سے اگر 10-12 بچے ہیں، بالکل ایک دوسرے سے شناخت پہچان ہوگی، ہر کوئی پہچانے گا یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اپنی مرضی اس کی حسن تخلیق، اور شانے اور مقام اور مرتبے، یہ بھی اس کی اللہ پاک کی قدرت کا مظہر ہے۔ سب کے رتبے ایک جیسے نہیں رکھے اس نے۔ مخلوق ہونے میں ہم سارے برابر ہیں، کوئی شک نہیں۔ خالق سب کا ایک ہے، اچھوں کا بھی وہی خالق، بروں کا بھی وہی خالق، شہریوں کا بھی وہی خالق، دیہاتیوں کا بھی وہی خالق، عالموں کا بھی وہی خالق، جاہلوں کا بھی وہی خالق، مومنوں کا بھی وہی خالق، کافروں کا بھی وہی خالق، مشائخ کا بھی وہی خالق، ان کے مریدوں کا بھی وہی خالق، نبیوں کا بھی وہی خالق، امتیوں کا بھی وہی خالق۔ اس پہلو میں ہم سارے برابر ہیں۔ اور کچھ لوگ یہیں سے دھوکہ کھا گئے، جب خالق ایک ہے، ایک ہی باپ کی ہم اولاد ہیں آدم کی، تو پھر ہم برابر ہیں، مساوی ہیں، وہ ہم جیسا ہم اس جیسے۔ یہاں اللہ نے اس کا جواب عنایت فرما دیا، ربوں کا یخلق ما یشاء و یختار۔ پیدا تو وہ سب کا خالق وہی ہے، اپنی مرضی سے کرتا ہے، لیکن جو خالق سب کا ایک ہے، سب کو پیدا کیا، وہ اس چیز کا بھی مالک ہے، مقتضائے حکمت اس کا، کہ وہ بعض کو بعض پر فضیلت بھی دیتا ہے۔ مرتبے میں ہم سارے برابر نہیں ہیں۔ اسی طرح مخلوق کی کئی قسمیں ہیں، کئی اجناس ہیں، کئی انواع ہیں، کئی اصناف ہیں، وہ بھی ان کے بھی افراد آپس میں برابر نہیں، بڑا فرق ہے۔ مثال کے طور پر اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے اعلان کرایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ سے ڈرنے کا حکم سب کو ہے، مگر اس خشیت اور اللہ سے ڈرنے کا معتبر جو فرقہ ہے، جماعت ہے، اللہ نے خود فرما دیا وہ علماء ہے۔ باقی اس درجے کے خشیت نہیں رکھتے، اللہ سے ڈر کا ان کا وہ معیار نہیں جس طرح اہل علم کا معیار۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ پھر فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اگر تم کسی مسئلے کا علم نہیں رکھتے، جاہل ہو، تو تم سے بہتر طبقہ ہے، ان سے جا کے پوچھ لو۔
اہل علم سے پوچھو، اہل ذکر سے پوچھو۔ اسی طرح فرمایا کہ جو علم والے ہیں اور جو علم والے نہیں، کیا وہ مقام اور مرتبہ میں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ ایک جیسے ہیں؟ نہیں۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، میرے محبوب ارشاد فرما دو، کیا وہ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے، وہ جو عالم ہیں وہ جو غیر عالم ہیں، کیا یہ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی یوں کوئی بولے تو سارے سمجھتے ہیں کیا یہ برابر ہیں بھائی؟ تو کہے گا نہیں۔ اس اسلوب میں یہ جملہ ارشاد فرمایا گیا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہیں؟ یعنی نہیں۔ عالم کا مقام بلند و بالا، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، فرمایا فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم۔ کسی نے رسول اللہ کے سامنے دو شخصوں کا ذکر کیا، عرض کی کسی صحابی نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک فلاں شخص ہے، اس کے پاس علم بڑا ہے، علمی دولت ہے اس کے پاس، وہ اس پر عمل بھی کرتا ہے، آگے دوسروں کو بھی علم سکھاتا ہے، تو وہ اس کام میں لگا رہتا ہے، عبادت بمشکل فرائض و واجبات کی حد تک ہی رہتی ہے، بس آگے مزید نوافل وغیرہ میں زیادہ وہ کثرت نہیں کر پاتا، جبکہ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص ہے، وہ اس جتنا عالم تو نہیں ہے، لیکن حضور وہ کامل درجے کا عبادت گزار ہے، وہ فرائض بھی پڑھتا ہے اور نوافل بھی پڑھتا ہے، دن رات عبادت میں لگا رہتا ہے، رات کو شب بیداری کرتا ہے، پھر کچھ دیر سوتا ہے، پھر تہجد پڑھتا ہے، پھر اشراق، پھر چاش، پھر اوابین، صلاۃ و تسبیح، حضور بس بڑا، مگر وہ عالم نہیں، لیکن عبادت میں اس عالم سے بہت زیادہ آگے بڑھا ہوا ہے۔ اس کے جواب میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے جس طرح تقابل کیا ہے یہ صحیح نہیں۔ ایک عالم، میں عالم کی بات کر رہا ہوں یا جہاں کہیں بھی علم کی فضیلت بیان کر رہا ہوں کروں گا، اس سے مراد وہی علم ہے جو رسول اللہ لے کر آئے اور صحابہ کے ذریعے نقل ہوتا ہوتا ہم تک پہنچا۔ یہ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے، یہ علم کی، یہ جتنی قرآن و حدیث میں علم کی فضیلتیں آئیں گی، یہ عالم کی، اس سے مراد شرعی علوم کا عالم اور باعمل عالم۔ تو نبی پاک نے فرمایا فضل العالم علی العابد، ایک عالم شرعی، قرآن و حدیث کا عالم، احکام شرع کا عالم، نظام مصطفیٰ کو جاننے والا، خود پڑھنے والا، آگے پڑھانے والا، وہ اگر فرائض بھی ادا کرے اور نوافل کی جگہ بھی آگے پڑھاتا رہے، مطالعہ کرتا رہے، اس کی فضیلت اس عبادت گزار پر جو عالم نہیں عبادت گزار ہے، تو وہ عبادت گزار بھی ثواب پاتا ہے، اجر و ثواب اسے بھی اللہ عطا فرماتا ہے جو عبادت کرے گا، مگر فضیلت میں اس عالم کا مقام اس عابد پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے سب سے ادنا پر ہے۔ فضل العالم کا فضلی علی ادناکم، عالم کی فضیلت غیر عالم
عابد پر اس قدر ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے اعلیٰ پر نہیں، متوسط پر بھی نہیں، ادنا پر جو میری فضیلت ہے۔ ویسے تو رسول اللہ سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، مگر فرمایا سمجھانے کے لیے تمثیل کی روشنی میں کہ جس طرح تم میں سے ادنا پر میرا مقام اونچا ہے، ایسے ہی غیر عالم عبادت گزار پر عالم با عمل کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے۔ اب اس نقطے کو سمجھا کے تقریر ختم کر دوں گا۔ نتیجہ اس کا کیا ہوگا کہ عالم کے لیے جو رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ عالم کی فضیلت غیر عالم عبادت گزار پر اتنی ہے جتنی میری فضیلت تم میں سے ادنا پر ہے، تو اس فضیلت کا ذرا حساب لگاؤ، ٹوٹل لگاؤ کہاں تک جاتی ہے۔ اس میں نے گزارش کرنی ہے، اس میں وہ بھی آ جائے گا ربک یخلق ما یشاء و یختار، ایک ادنا سے اعلیٰ تک کی فضیلت، پھر امام الانبیاء تک۔ مگر اس سے پہلے تھوڑا تمہیداً یہ بھی بتا دوں، دیکھو جی پہاڑ سب کا خالق اللہ ہی ہے، سب پہاڑوں کا، اور سب ایک جیسے ہی نظر بھی آتے ہیں، پتھر گارے کے بنے ہوئے، کو بوٹے اگے ہوئے، گھاس درخت وغیرہ یہ وہ، مگر اس کے باوجود وہ فضیلت میں برابر نہیں ہے، ان میں بھی اللہ نے فرق رکھا۔ بڑے بڑے اونچے لمبے چوڑے پہاڑ، مگر عظمت اور فضیلت جو کوہ طور کو مل گئی، جو جبل نور کو مل گئی، جو جبل رحمت کو مل گئی، اور سب سے بڑھ کے جو جبل احد کو مل گئی، وہ باقی پہاڑوں کو تو نہیں ملی۔ وہ کتنا خوش قسمت اور کتنا بلند مرتبہ وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، احد جبل یحبنا ونحبہ، یہ احد ایسا پہاڑ ہے، یہ ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے، ہم بھی اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ وہ رسول اللہ کا عاشق بھی ہے، معشوق بھی، محب بھی ہے، محبوب بھی۔ ایسا بلند مرتبہ پہاڑ جو رسول اللہ کا محبوب ہو، سرکار اس سے محبت فرماتے ہیں۔ ایسے ہی نہیں عاشق وہاں دوڑے پھر رہے ہوتے، نماز پڑھی مسجد نبوی شریف میں، تہجد قرآن پاک کی تلاوت، رات کے آدھی رات کو بھاگے جا رہے، اور کدھر؟ احد کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ کیوں جی، یہ سنا ہے کہ نہیں جملہ؟ احد کی زیارت کے لیے، تو اس کو قابل زیارت کس نے بنایا؟ رسول اللہ کی محبت۔ کبھی سنا ہے کہ کوئی کہے میں کوئی ہمالہ کی زیارت کو جا رہا ہوں؟ حالانکہ اونچا یہ ہے اس سے بڑا، مگر نہیں، مقام اور مرتبہ اللہ نے ان پہاڑوں کو عطا فرما دیا۔ غار تو پتہ نہیں دنیا میں لاکھوں ہوں گے، مگر کیا جو مقام غار ثور اور غار حرا کو مل گیا وہ کسی اور غار کے حصے میں آیا؟ یوں ہی اللہ پاک نے انسانوں کو باقی مخلوقات پر اونچا مقام دیا۔ قرآن میں بھی اشارہ کیا کہ اس کی تقویم کو ہم نے مکرم بنایا، اور احادیث سے بھی اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات، اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں کوئی بھی اختلاف نہیں کرتا، سارے فرقے ٹھیک ہے جی انسان اشرف المخلوقات۔ یہاں سے آگے کسی نہ کسی مقام پر کوئی نہ کوئی اختلاف پیدا ہوتا رہتا ہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ حق کی ٹرین چلی ہے، اس میں آل حق سوار ہو گئے شروع میں، اگر کوئی آل باطل میں سے بھی اس ٹرین میں چڑھ گیا تو راستے میں کئی سٹاپ ہیں، اترتے جائیں گے، آخر تک وہی پہنچیں گے جو سچے پکے مومن اور آل حق ہیں، جو رسول اللہ سے انواع محبت کرتے ہیں۔ یہ جملہ سمجھ گئے ہو کہ میں نے کس عاشق رسول کے منہ سے سنا؟ وہ میرا ایک قابل فخر شاگرد،
شاگرد استادوں پر فخر کرتے ہیں، وہ ایسا میرا شاگرد کہ اس پہ استاد کو فخر ہے، نازاں ہے، بڑا لاڈلا پیارا میرا شاگرد، اللہ نے اس سے وہ کام لیا جو اس دور میں کسی سے نہیں لیا، ماضی کی بات نہیں کر رہا۔ تو وہ یہ جملہ پنجابی میں، ٹھیٹھ پنجابی میں خطاب کرتے اور فرماتے باقی محبت بھی نپی تلی ہونی چاہیے، اطاعت بھی، لیکن جہاں مسئلہ محبت رسول اور اطاعت رسول کا آئے وہاں چونکہ چنانچہ نہیں، انے وہاں، سبحان یعنی اکھاں بند کر کے سر جھکا کے مان لو۔ سمجھ گئے ہو؟ امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی، وہ میرے بڑے پیارے شاگردوں میں سے ایک ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ آباد، تو وہ زندہ آباد۔ ٹرین جس پر دنیا سے سواریاں سوار ہو رہی ہیں، راستے میں اترتی جائیں گی کسی نہ کسی سے، آخری جو سٹاپ ہے وہاں وہی پہنچیں گے جو رسول اللہ کو انے وہاں محبت کرتے ہیں۔ سبحان۔ اب دیکھیے جی، میں یہاں سے آگے چل رہا ہوں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس سے آگے میں نے چلنا ہے، اور 27 مرتبہ آپ کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، اکیلے نہیں جاؤں گا۔ 27 مرتبہ آپ سے میں نے لفظ افضل کہلوانا ہے، 27 مرتبہ، اور یہ مراتب بیان کرنے ہیں کہ ایک سے ایک افضل، اس سے کوئی اور افضل، اس سے جہاں ساری افضلیتیں ختم، وہ ہے مقام محمد الرسول اللہ، سبحان۔ اس سے اوپر صرف اللہ کا مقام۔ تو یہ ہم مل کے ذرا، مجھے ایک دوست نے کہا جی آپ وہاں مدرسے میں تو ہمیں 14 سیغوں والی گردان پڑھاتے ہیں، تو یہ جلسے میں 27 سیغوں والی کیوں؟ کہتا ہوں وہاں صرف اور نحو پڑھاتا ہوں نا، تو یہاں عشق و محبت کا درس چل رہا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے یہ اس سے بہتر ہے، تو اس کے سیغے بھی زیادہ ہی ہوں گے۔ اللہ سبحان۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے ذرا اللہ پاک نے کس طرح کس سے کس کو افضل اور کس طرح کس کو بہتر فرمایا۔ ربک یخلق ما یشاء و یختار۔ عام مخلوقات سے انسان افضل، پھر کافر بھی انسان ہے کہ نہیں؟ مومن بھی انسان، وہ بھی انسان تو ہے نا، لیکن انسان ہونے میں بے شک برابر مان لیتے ہیں، کھانے پینے میں، چلنے پھرنے میں، وہ بھی اسی زمین پر رہتا ہے، مومن بھی، وہ بھی ایسا ہی کھاتا پیتا ہے، وہ بھی آکسیجن میں سانس لیتا ہے، یہ بھی، مگر مقام اور مرتبے میں ایک جیسے نہیں ہے۔ تو پھر کافر انسان سے مومن انسان وہی بولیں جن کے دل میں یہ عقیدہ ہے، افضل ہے۔ جن کا عقیدہ یہ نہیں وہ مت بولیں، کیونکہ پھر منافقت ہو جاتی ہے نا جی، دل میں اور عقیدہ اور زبان سے میرے کہنے پر کچھ اور کہیں، میں ہرگز اللہ کے گھر میں بیٹھ کے منافقت کی دعوت نہیں دوں گا۔ ہاں جن کے دل میں یہ عقیدہ ہے وہ بولیں، کیوں؟ یہ جو فرشتے ہیں نا کرامن کاتبین، جن کی ڈیوٹی ہے ہماری نیکیاں بھی لکھنا برائیاں بھی لکھنا، وہ تب لکھتے ہیں جب ہم کوئی کام کر لیں یا منہ سے کوئی بات کہہ دیں، دل میں جو ہے وہ ان کی ڈیوٹی میں شامل نہیں، کہ کسی کے دل میں کیا ہے وہ لکھ نہیں، وہ بندہ جانے اور اللہ جانے۔ تو دل میں عقیدہ ہوگا تو فرشتوں نے نہیں لکھنا، اور زبان سے بولو گے تو وہ رجسٹر میں جس صفحے پر عبدالستار سعیدی کا نام آئے گا اسی صفحہ پر آپ سب کا نام آئے گا، جو میدان قیامت میں ہمارے حق میں گواہی بن جائے گا، ہمارے کام آئے گا۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ ان سب نے مصباح القرآن میں کہہ کے اپنے منہ سے اقرار کیا تھا اس عقیدے کا، یہ ہے ہماری گواہی ان کے پاس۔ تو اس واسطے جن کے دل میں عقیدہ ہے وہ بولیں۔ کافر انسان سے مومن انسان، پھر مجھ جیسے گناہگار مومن سے ان بزرگوں جیسا صالح مومن، پھر صالح سے شہید،
شہید سے متقی، افضل متقی سے مجتہد، افضل مجتہد سے اوتاد، افضل اوتاد سے ابدال، ابدال سے کتب، کتب سے قطب الاقطاب، قطب الاقطاب سے غوث، افضل غوث سے غوث اعظم، غوث اعظم سے تابعی۔ افضل یہاں یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا۔ تابعین کے بعد جتنے بھی ولی ہیں ان کا نام کوئی بھی ہو، کتب ہو، غوث ہو، ابدال ہو، اوتاد ہو، ان سارے ولیوں میں تابعین کے بعد ان سب سے افضل غوث اعظم، اور غوث اعظم سے اوپر مقام پھر تابعی کا ہے۔ تو غوث اعظم سے تابعی، اور تابعین میں سب سے افضل حضرت خواجہ ہو، ایسے کرنی تابعین میں، اس سے اوپر صحابی کا مقام ہوگا۔ تو جناب تابعی سے پھر صحابی، عام صحابی سے انصار صحابی، انصار سے مہاجر صحابی، افضل پھر انصار و مہاجرین میں سے بیعت رضوان والے، افضل یہ کوئی 1500 کے قریب صحابی ہیں جی۔ بیعت رضوان والے کوئی تقریباً 1500 کے قریب صحابی۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، ہجرت کو 6 سال گزر گئے تھے، 6 سن ہجری، مکہ مکرمہ سے سرکار تشریف لے گئے مدینہ منورہ میں، پھر 6 سال واپس مکہ مکرمہ نہیں آئے۔ 6 سالوں کے بعد ارادہ ہوا چلیں جی کعبہ کا طواف کر کے عمرہ کر کے آتے ہیں۔